صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تو کفار بھی سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل، اخنس بن شریک اور حضرت ابو سفیان ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ ان تینوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنی تو تینوں اپنے گھر سے چھپ کر نکلے، کلام اللہ کو سنتے رہے۔ کلام اللہ کی چاشنی میں اس طرح محو ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تلاوت فرما رہے ہیں، اور یہ تینوں سرداران مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے سنتے رات گزر گئی، ان کو پتہ نہ چلا۔ اب صبح کے اندھیرے میں یہ گھر کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کس لیے آئے تھے؟ تو تینوں نے کہا، ابو جہل نے بھی کہا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے آیا تھا۔ اخنس بن شریک نے بھی کہا میں تو محمد کا کلام سننے آیا تھا۔ ابو سفیان نے بھی کہا میں تو محمد کا کلام سننے آیا تھا۔ اچھا، محمد کو تو مانتے نہیں، پھر سننے کیوں آئے ہو؟ تینوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم سردار ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو محمد کا کلام سنتے ہیں، آج کے بعد کسی نے نہیں آنا، پکا وعدہ کرو۔ تینوں نے پکا وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد کلام سننے نہیں آئیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ دوسری رات ہوئی، کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز گونجی۔ اخنس بن شریک سوچنے لگا کہ آج تو ابو سفیان نہیں آئے گا، آج تو ابو جہل نہیں آئے گا، میں چپکے سے جا کر پھر تلاوت سنتا ہوں۔ ادھر ابو جہل کہتا ہے کہ اخنس بن شریک نہیں آئے گا، ابو سفیان نہیں آئے گا، میں بھی جا کر چپکے سے تلاوت سنتا ہوں۔ ادھر ابو سفیان کا بھی یہی خیال ہوا کہ وہ دونوں نہیں آئیں گے، میں بھی جا کر چپکے سے تلاوت سنتا ہوں۔ پھر تینوں کھڑے ہو گئے، اب چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت سن رہے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ جب رات گزر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے، یہ پھر گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو کہا کہ یار عجیب لوگ ہو، رات تو آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ کلام سننے آنے آئیں گے۔ ہر آدمی نے ایک دوسرے پر لعنت و ملامت شروع کر دی۔ ابو سفیان اخنس بن شریک سے کہنے لگا، اخنس بن شریک ابو جہل سے کہنے لگا، ابو جہل ان سے کہنے لگا کہ رات تو وعدہ کیا تھا، پھر سننے آ گئے ہو، نہیں نہیں آج کے بعد پھر نہیں آنا، یہ مکہ والوں کو پتہ چلا وہ کیا کہیں گے۔ اب تینوں گھر چلے گئے۔ پھر تیسری رات ہوئی، تیسری رات کے وقت پھر تینوں یہی سوچ کر کہ آج تو کوئی نہیں آئے گا، رات تو وعدہ کیا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا، چلو میں اکیلے سنتا ہوں۔ پھر تینوں نکل کھڑے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہیں۔ اب کلام سنتے سنتے جب رات گزری، پھر گھر کی طرف جانے لگے، دیکھا تو تینوں مل گئے اور پوچھا کس لیے؟ کہا تو کس لیے؟ دوسرے نے کہا تو کس لیے؟ جب تینوں نے ایک دوسرے کو کہا، کہتے ہیں افسوس، تینوں نے وعدہ کیا تھا پھر بھی محمد کا کلام سننے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھنے کا انداز ہی کس طرح تھا کہ تینوں بڑے کافر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی قسم اور وعدے کے بعد بھی چھپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہیں۔ پھر ایک لحظے کے نہیں، اس طرح سنتے ہیں کہ پوری رات گزر جاتی ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، اخنس بن شریک نے اپنی لاٹھی اٹھائی، لاٹھی کے سہارے چلتے چلتے ابو سفیان کے پاس پہنچتا ہے۔ کہتے ابو سفیان، آپ نے 3 رات ہو گئے کلام سنا محمد کا، بتاؤ یہ کلام کیسا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے سچی بات پوچھتے ہو تو ایسا عمدہ کلام میں نے کبھی نہیں سنا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی ساحر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام لگتا ہے، یہ رب کا کلام لگتا ہے۔ اخنس بن شریک نے کہا ہاں میری بھی یہی کیفیت ہے، میری بھی یہی رائے ہے کہ یہ حق کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے۔ اب یہ دونوں چل پڑے ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل سے کہنے لگے اب بتاؤ 3 راتیں ہو گئیں کلام اللہ کو سنا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ بات ٹھیک ہے، حق کا کلام ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں ہمارے قبیلے کا اور بنو عبد مناف کی کافی عرصے سے یہ جھڑپ چلتی آ رہی ہے، یہ لڑائی چلتی آ رہی ہے۔ اگر ان لوگوں نے بنو عبد مناف نے اللہ کے راستے میں، رب کے راستے میں خرچ کیا تو ہم نے بھی خرچ کیا، اگر انہوں نے مہمان نوازی کی تو ہم نے بھی مہمان نوازی کی، اگر انہوں نے شجاعت دکھلائی تو ہم نے بھی شجاعت دکھلائی۔ لیکن اب بنو عبد مناف میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اب اس کے مقابلے میں ہم آدمی کہاں سے لائیں؟ اس جیسا آدمی نہیں ہے، تو ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ ابو جہل
جہل نے حق سمجھتے ہوئے بھی حق کو قبول نہ کیا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی چاشنی تھی کہ وہ بار بار مجبور ہوتے تلاوت سننے کے لیے، وعدے اور قسمیں اٹھانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے۔ کتنا بڑا کلام تھا، کتنی کمال تھی، قرآن کے پڑھنے کا کیا انداز تھا۔ آج اگر ہم بھی اسی انداز اور اسی خیال اور دھیان سے پڑھیں تو دلوں پر قرآن کی تلاوت اثر کرے، لیکن ہم اس توجہ اور دھیان سے نہیں پڑھتے، تو اللہ ہمیں صحیح پڑھنے کی اور خوبصورت اور خوب سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔